الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آن لائن میں گولڈ سلور خریدنا حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اوپر سے لوگوں سے پیسہ لے کر آن لائن میں سونے چاندی کا تجارت کرنے والے ہیرا گروپ بھی اس معاملے میں شک کے شکار ہے۔ سنیے ہیرا گروپ سی ای او حالمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری کمپنی میں کبھی کبھی لوگوں کو سوال کرتے ہیں کہ یہ کمپنی حلال ہے، اور ہاں کچھ علماء کو بھی کر لیتے ہیں، جبکہ ان کو اس چیز کی تحقیق نہیں ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی جواب فوراً اس وقت میں دے نہیں پاتے۔ لوگوں نے جو سوال اٹھایا ہیرا گروپ کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اگر آپ کو اس کا جواب فوراً اسی وقت دے نہیں پاتے تو پرواہ نہیں ہے، اس کا تحقیقات کرنے کا صحیح طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ کبار علماء نے اس مسئلے میں کیا کہا ہے وہ چیک کرنا ہے۔ اس کے لیے انٹرنیٹ میں سعودی گورنمنٹ کی الافتاء ویب سائٹ کے ذریعے اور سعودی کی مشہور عالم شیخ محمد صالح المنجد کی اسلام کیو اے فتویٰ ویب سائٹ کے ذریعے اور قطر حکومت کے فتویٰ ویب سائٹ اسلام ویب کے ذریعے آپ اس کا صحیح تحقیقات کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے سب سے پہلے گوگل میں الافتاء سرچ کریں۔ جب الافتاء اوپن ہو جاتے ہیں تب اس ویب سائٹ کی سرچ میں گولڈ سلور ٹائپ کر کے انٹر کریں۔ تب آپ کو 24 پیج میں 238 فتویٰ مل جائیں گے اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ گوگل میں آپ اسلام کیو اے سرچ کریں۔ جب اسلام کیو اے ویب سائٹ اوپن ہو جائیں گے تب آپ اسی ویب سائٹ کے اس سرچ میں گولڈ سلور ٹائپ کر کے سرچ کریں۔ کبھی 2 یا 3 بار انٹر کی پریس کرنا پڑے گا۔ اگر پہلی بار انٹر کرنے سے رزلٹ نہیں آیا تو اس کے بعد آپ کو ایک پیج میں 20 فتویٰ، ایسا 5 پیج مل جائیں گے، یعنی 100 فتویٰ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری طریقہ، گوگل میں آپ اسلام ویب سرچ کریں۔ جب اسلام ویب اوپن ہو جائیں گے اسی کی سرچ کالم میں گولڈ سلور سرچ کریں۔ قرآن اور حدیث کے روشنی میں کبار علماءوں کے بے شمار فتوے ان تینوں ویب سائٹوں سے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ سعودی کی ویب سائٹ الافتاء میں اردو میں بھی فتویٰ موجود ہے۔ اسلام کیو اے ویب سائٹ میں اردو کے علاوہ ہندی میں بھی فتویٰ موجود ہے۔ ان تینوں ویب سائٹوں میں شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ عبداللہ بن جبرین اور دیگر علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ آن لائن میں گولڈ یا سلور خریدنا حرام ہے۔ ہاتھوں سے ہاتھ ہی ایکسچینج کر سکتا ہے، ایک ہاتھ سے گولڈ سلور لے، دوسرے ہاتھ سے پیسہ دیں۔ گولڈ سلور وغیرہ کریڈٹ میں چیک دے کر، کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے آرڈر دے کے بعد میں پیسہ دے کے خریدنا وغیرہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کے دلیل یہ ہے کہ امام مسلم نے حدیث نمبر 1584 میں بیان کیا ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے، گیہوں گیہوں کے بدلے اور کھجور کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے ایک جیسا اور برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھوں ہو۔ پھر جو زیادہ لے یا زیادہ دے تو اس نے سودی کاروبار کیا۔ سود لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ میں برابر ہے۔ بات اس سے ظاہر ہوئی کہ آن لائن میں سونا چاندی کے تجارت کرنا سودی کاروبار کرنے کا برابر ہے، تو ایسا کمپنیوں میں پیسہ انویسٹ کر کے جو کماتا ہے وہ حرام کی کمائی ہوئی۔ آن لائن ٹریڈنگ میں کبھی بھی خریدا ہوا مال، چاہے سونا ہو، چاندی ہو یا کوئی دوسری چیز،
خریدنے کے بعد کمپنی اس چیز کو اپنے اختیار میں نہیں لیتے ہیں۔ خریدا ہوا مال کچھ دن کے بعد، کبھی کچھ گھنٹوں کے بعد آن لائن میں واپس بیچ کے پیسہ بنا لیتا ہے۔ جب تک خریدا ہوا مال اپنے اختیار میں نہیں لیتے ہیں تو اس مال کو بیچنا اسلام میں حرام ہے۔ اس کے بارے میں مشہور علماء کرام کا فتویٰ موجود ہے۔ آن لائن میں سونا چاندی ہاتھوں سے ہاتھ ایکسچینج نہیں ہوتا ہے۔ خریدا ہوا مال اپنے اختیار میں لینے سے پہلے ہی دوسروں کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، اسی لیے اس کمپنی میں انویسٹ کرنا حلال ہے کیا کر کے لوگ پوچھ رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری کمپنی میں کبھی کبھی لوگوں کو سوال کرتے ہیں کہ یہ کمپنی حلال ہے، اور ہاں کچھ علماء کو بھی کر لیتے ہیں، جبکہ ان کو اس چیز کی تحقیق نہیں ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی جواب فوراً اس وقت میں دے نہیں پاتے۔ حلال کی کہنے کے بارے میں پیغمبروں کو بھی انذار دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ المؤمنون آیت نمبر 51 میں فرمایا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اس سے واقف ہوں۔ اور سورہ البقرہ آیت نمبر 172 میں مؤمنوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کی بندے ہو تو اس کی نعمتوں کو شکر بھی ادا کرو۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے حلال کا کھانا اور حلال کا پینا اور حلال کا پہننا ضروری ہے، نہیں تو ان کا دعا اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس کا دلیل یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی لمبے سفر کرتا ہے اور پرگندہ سر اور لباس کے ساتھ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے یا رب کہتے ہیں، حالانکہ ان کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے۔ ایسے آدمی کی دعا کہاں قبول کی جائے گی؟ یہ حدیث امام مسلم نے اپنے صحیح میں حدیث نمبر 1015 میں روایت کیا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ حرام کو کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتا ہے۔ دعا سے مراد خالی ہاتھ اوپر اٹھا کے یا اللہ کہنا خالی نہیں ہے، بلکہ دعا سے مراد عبادت ہے۔ اس کا دلیل یہ ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ 40 مومن کی آیت 60 نمبر تلاوت فرمائی، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ابھی ہمیں 3 آتھینٹک ویب سائٹوں کے ذریعے دنیا کے مشہور علماء کرام کے فتویٰ سے یہ ثابت ہوئی، آن لائن میں سونا چاندی کا تجارت کرنا حرام ہے۔ ایسا کمپنیوں میں انویسٹ کر کے کمانا حرام کا کمائی ہوتا ہے۔ حرام کا کمائی سے کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتا ہے۔ دعا میں نواز بھی شامل ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ بات اتنا تک، یعنی آن لائن ٹریڈنگ میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے کلیئر ہو گئی۔ ابھی ہیرا گروپ کمپنی، جو کمپنی آن لائن میں سونے چاندی کا تجارت کرتے ہیں، ان کے CEO عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ کے مطابق یہ تجارت بالکل حلال ہے، بس ایسے ہی حلال ہے، کیونکہ اسلام میں تجارت حلال ہے، اتنا ہی بس۔ اور الحمدللہ ہماری کمپنی میں کبھی کبھی لوگوں کو سوال کرتے ہیں کہ یہ کمپنی حلال ہے، اور ہاں کچھ علماء کو بھی کر لیتے ہیں، جبکہ ان کو اس چیز کی تحقیق نہیں ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی جواب فوراً اس وقت میں دے نہیں پاتے۔ مگر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، کپڑا حلال ہے، کپڑے کی تجارت کر رہی ہے، سونا حلال ہے، سونے کی تجارت کر رہی ہے، سروسز حلال ہے، کمپنی سروسز دے رہی ہے، اور خریدنا بیچنا حلال ہے، وہی ہے۔ آپ ہمارے پروڈکٹ کو دیکھو، کیا وہ حلال ہے کیا حرام ہے؟ ہاں، اگر ہیرا گروپ کبھی شراب کا بزنس کرتی ہے تو وہ حرام ہے، اگر ہیرا گروپ کبھی اللہ کے قانون کو توڑنے کا بزنس کرتی ہے تو وہ حرام ہے، اگر ہیرا گروپ کچھ اللیگل کام کرتی ہے تو یہ بات غلط ہے۔
کتنے آسانی سے بنا کوئی دلیل حرام کو حلال کر دیا، خالی ایک سمپل لوجک سے کہ کپڑا حلال ہے، کپڑے کی تجارت کر رہی ہے، سونا حلال ہے، سونے کی تجارت کر رہی ہے، خریدنا بیچنا حلال ہے، وہی کر رہا ہے۔ سونا، چاندی، کپڑا وغیرہ صرف حلال ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو خریدنا بیچنا حلال نہیں ہوتا ہے، بلکہ شریعت کے حدود کے اندر رہ کر ان چیزوں کو خریدنے اور بیچنے سے ہی ان چیزوں کا تجارت شریعت میں حلال ہوتا ہے۔ سونا چاندی آن لائن میں خریدنا، آن لائن میں خریدا ہوا جو بھی مال اپنے اختیار میں لینے سے پہلے دوسرے کو بیچنا وغیرہ شریعت میں جائز نہیں ہے کر کے پہلے بول چکا ہے۔ ابھی سونا حلال ہے، سونے کی تجارت کر رہی ہے، اس بات کو شرعی نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سونا حلال ہے لیکن سونے کی اسٹیچو یا پتلے کی تجارت حرام ہے۔ زیور حلال ہے لیکن کان میں یا گلے میں پہننے والے چھوٹا پتلا یا غیر قوموں کے مذہب کی نشانی، ان چیزوں کو زیور کے کیٹیگری میں بیچنا حرام ہے۔ تو پھر سونا حلال ہے، سونے کی تجارت کر رہی ہے، یہ بات غلط ہوئی۔ سونا حلال ہے، سونے کی تجارت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سونا یا چاندی سے بنایا ہوا برتن کا تجارت بھی شریعت میں حرام ہے، کیونکہ سونے چاندی کے برتن سے کھانا یا پینا اسلام میں حرام ہے۔ جو چیز حلال ہونے کی وجہ سے اسی کا بنایا ہوا پتلا، برتن وغیرہ خریدنا بیچنا اسلام میں حرام ہے، تو پھر خریدنا بیچنا جائز ہونے کی فارمولا یہاں اپلیکیبل نہیں ہوتے۔ اور خریدنا بیچنا حلال ہے، وہی ہے۔ شریعت کے مطابق حلال اور حرام پر پابندی اختیار کرنے والا کمپنیوں کو سالانہ جلسہ، اینول کانفرنس یعنی اینیورسری ہر سال منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ شیخ محمد آل محمود کے مشہور کتاب مسائل و رسائل میں پیج نمبر 31 میں یہ بات ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کیو اے ویب سائٹ میں بھی مشہور علماء کرام کا فتویٰ موجود ہے۔ اور جو اسلامک کمپنی حلال اور حرام کے حدود میں تجارت کرتے ہیں ان کو اپنے کمپنی کا ٹاپ پوسٹ جیسے CEO وغیرہ ایک عورت کو نہیں بنا سکتا ہے۔ اس کا دلیل اسلام کیو اے ویب سائٹ میں شیخ بن باز اور دیگر علماء کراموں کا فتویٰ موجود ہے۔ آن لائن کمپنیوں کے کمائی حلال نہیں ہونے کے 6 وجہ یہاں بتا چکا ہے۔ اس میں پہلی بات، آن لائن تجارت میں شریعت کے مطابق سونا چاندی ہاتھوں سے ہاتھ ایک ہی بیٹھک میں ایکسچینج نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات، آن لائن میں خریدا ہوا مال شریعت کے مطابق اپنے اختیار میں لینے سے پہلے بیچ دیتے ہیں۔ تیسری بات، آن لائن کمپنیوں نے کثرت سے اپنا کمپنی کا سالگرہ مناتا ہے، یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ چوتھی بات، ایسا سالگرہ منانے والا مجمع میں ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے عورتوں کا تصویر دنیا بھر پھیلانا اسلام میں حرام ہے۔ پانچویں بات، سالانہ اینول گیدرنگ میں غیر محرم عورت مردوں کو ایک چھت کے نیچے بنا کوئی پردہ اکٹھا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور چھٹویں بات، ہزاروں کی تعداد میں ملازم اور انویسٹروں کو حکمران ایک عورت کو اپوائنٹ کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آن لائن تجارت حلال نہیں ہونے کا یہ 6 وجہ کا بھی دلیل آلریڈی پیش کیا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے کمپنی حلال تجارت کرتا ہے کر کے بار بار کہنے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ دین کے علم نہیں رکھنے والا کچھ مسلمان کو خالی خشمکش میں ڈال سکتا ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان صحیح فیصلہ کرنے کا جب مشکل ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو اپنے آپ کو آخرت میں بچانے کے لیے ایسا کمپنیوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس لیے دور رہنا ہے کہ صحیح ہونے کا امید لگا کے ایسے کمپنیوں میں پیسہ انویسٹ کرنے کے بعد اگر وہ حرام کا کمائی نکلا تو ان کا دعا عبادت قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ آخرت میں نقصان والوں کے ساتھ میں رہ جاتا ہے۔ حلال اور حرام کے بیچ میں جو ہے شک والا معاملہ، مسلمانوں کو شک والے معاملے سے دور رہنے کا حکم ہے شریعت میں۔ اس کا دلیل یہ ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی کھولا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑیں جن کا گناہ ہونا یا نہ ہونے میں شبہ ہے، اور ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے۔ لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور پھر اتباع حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیز باطل کو باطل سمجھنے اور پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اتوب الیک۔